لاکھوں قدسی گئے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے معلوماتی اور دلچسپ سلسلے فرشتوں کی دنیا میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اپنے موضوع کا آغاز کریں، درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت۔ چنانچہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیا، انتہائی توجہ کے ساتھ ہمارا یہ سلسلہ ملاحظہ کیجئے۔ ہو سکے تو ڈائری اور قلم بھی اپنے پاس رکھیے اور توجہ کے ساتھ سلسلہ ملاحظہ کرتے ہوئے اہم نکات اور اہم معلومات اپنے پاس نوٹ بھی کرتے چلے جائیے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے بجلی اور بادلوں پر متعین فرشتوں کے بارے میں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سورۃ الرعد میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، رعد فرشتہ اس کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس کی پاکی بیان کرتا ہے، اور دوسرے فرشتے بھی اس کے خوف سے اس کی تحمید و تسبیح کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمیں بتائیے یہ رعد کیا ہے۔ دیکھیے، یہ یہودی، نصارہ، مشرکین نبی کریم علیہ السلام کے پاس آتے تھے، طرح طرح کے سوالات کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے سوالات کے جوابات ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ رعد کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو بادلوں کا نگران ہے، اس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہے جس سے بادلوں کو تنبیہ کرتا ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے وہاں ان بادلوں کو ہانک کر لے جاتا ہے۔ یہودیوں نے پوچھا تو یہ آواز کیا ہے؟ جو آواز نکلتی ہے یہ آواز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس رعد فرشتے کی آواز ہے۔ انہوں نے کہا، آپ نے سچ فرمایا، بادلوں کی جو آواز آپ سنتے ہوں گے تو یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ اس فرشتے کی آواز ہے۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رعد فرشتے کا نام ہے، اور برق اس فرشتے کا بادل کو لوہے کے کوڑے سے مارنا ہے۔ برق یعنی بجلی جس کو کہا جاتا ہے، تو جب وہ لوہے کے کوڑے سے بادل کو مارتا ہے فرشتہ تو بجلی پیدا ہوتی ہے، تو برق اس کو کہا جاتا ہے۔ اب پچھلی جو روایت تھی اس میں آگ کا کوڑا، اور یہ جو روایت ہم نے پیش کی ہے اس میں لوہے کا کوڑا ذکر کیا گیا ہے، تو آخر اس میں تطبیق کیا ہے؟ کیا دونوں الگ الگ روایت ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ حقیقت میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فرماتے کوڑا تو لوہے کا ہوگا لیکن اتنا گرم ہوگا، گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ آگ محسوس ہوتا ہوگا۔ جیسے آپ نے کوئلے کو دیکھا ہوگا، جب کوئلے کو جلایا جاتا ہے تو اس کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، آگ میں جب وہ جلتا ہے تو بالکل سرخ نظر آتا ہے، آگ کے شعلے کی طرح نظر آتا ہے، بالکل آگ معلوم ہوتا ہے، اور جب وہ بجھ جائے تو اس کے بعد دوبارہ اپنی کالی رنگت پر لوٹ آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رعد فرشتہ ہے جو بادلوں کو تسبیح سے چلاتا ہے، جس طرح اونٹوں کو گا کر ہنکانے والا ہانک کر لے جاتا ہے، اسی طرح سے
وہ تسبیح کے ذریعے سے جو رائد فرشتہ ہے وہ بادلوں کو ہانک کر لے جاتا ہے. یعنی جو بادل رواں ہیں آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں, تو یہ جو بادلوں کی روانگی ہوتی ہے نا, جو بادلوں کو آپ چلتا ہوا دیکھتے ہیں, یہ بھی خود سے نہیں چل رہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین فرشتے ہیں جو ان بادلوں کا نظام چلا رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ راعد وہ فرشتہ ہے جو بارش کو ڈانٹتا ہے, جس طرح چرواہا اپنی بکریوں کو ڈانٹتا اور ہانکتا ہے. حضرت برق علیہ السلام, ان کے بارے میں سنیے. برق کہتے ہیں بجلی کو. آئیے ان کے بارے میں سنتے ہیں. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ راعد فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے اور جن کا نام بھی راعد ہے, اور یہ وہی ہے جن کی تم آواز سنتے ہو. اور برق نور کا ایک کوڑا ہے جس سے فرشتہ بادل کو تنبیہ کرتا ہے. حضرت ابن عمر سے جب رات کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو بادل چلانے پر متعین کیا ہے. پس جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ کسی بادل کو کسی شہر کی طرف چلائے تو اسے حکم فرماتا ہے کہ وہ اسے چلا کر وہاں لے جاتا ہے, اور جب وہ منتشر ہوتا ہے تو اپنی آواز سے بھی تنبیہ کرتا ہے یہاں تک کہ وہ پھر مل جاتا ہے, جس طرح تم میں سے کوئی ایک اپنی رکابوں کو جمع کرتا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بادلوں کے احوال کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتہ بادل کا نگران ہے جو اسے پست گھاٹیوں میں ہانک کر لے جاتا ہے اور بلند ٹیلوں سے بھی گزارتا ہے. اس کے ہاتھ میں کوڑا ہے, جب اسے بلند کرتا ہے تو چمک پیدا کرتا ہے, اور جب ڈانٹتا ہے اور مارتا ہے تو چیختا ہے. آپ دیکھتے ہیں جب بجلی کڑکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے, بجلی چمکتی ہوئی نظر آتی ہے, تو یہ اسی کوڑا اٹھانے اور چلانے کے نتیجے میں آواز پیدا ہوتی ہے اور وہ بجلی آپ کو نظر آتی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ برق وہ فرشتہ ہے جو نظر آ جاتا ہے. جی ہاں, نظر آنے سے مراد یہ کہ اس کا اثر اور شکل گویا آسمانی بجلی کی صورت میں نظر آتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں بادلوں کا نام عنان ہے, اور رعد وہ فرشتہ ہے جو بادلوں کو تنبیہ کرتا ہے, اور بجلی ایک فرشتے کا کنارہ ہے جس کا نام رفیل ہے. حضرت محمد بن مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ برق ایک فرشتہ ہے جس کے 4 منہ ہیں. ایک منہ انسان کا ہے, ایک بیل کا, ایک گدھ کا اور ایک شیر کا. جب وہ دم ہلاتا ہے تو اسی سے بجلی چمکتی ہے. یہ مختلف روایات ہیں جو مختلف کتابوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج کروائی گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان میں ایک فرشتہ ہے جس کا نام اسماعیل ہے. جی ہاں, یہ 70,000 فرشتوں کا سردار ہے, اور یہ 70,000 بھی وہ فرشتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک 70,000 فرشتوں کا سردار ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور جبریل دونوں بلند ہوئے تو میں ایک فرشتے کے پاس پہنچا جس کا نام اسماعیل ہے. یہ آسمان دنیا کا سربراہ ہے, نگران ہے. اس کے سامنے 70,000 فرشتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 1,00,000 فرشتوں کا لشکر ہے. حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں آسمان میں ایک فرشتہ ایسا ہے اس کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے. اگر اسے اجازت ہو کہ وہ اپنے کانوں میں سے
صرف ایک کان کھول دے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے تو آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب پر موت واقع ہو جائے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جب دنیا سے پردہ فرمانے کا دن آیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، ان کے ساتھ ملک الموت علیہ السلام بھی تھے، اور ان دونوں کے ساتھ فضا میں ایک فرشتہ بھی تھا جس کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے، جو 70,000 فرشتوں کا سربراہ ہے، اور ان 70,000 فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اپنے ماتحت کے 70,000 فرشتوں کا سردار ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، اے محمد، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے، اور یہ ملک الجبال یعنی پہاڑوں کا مقرر اور نگران فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، اور اسے حکم دیا ہے کہ آپ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہ کرے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام کا سلسلہ فرمایا، غیر مسلموں کو، مشرکوں کو دعوت اسلام پیش کی، کفار اور مشرکین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے، آوارہ لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، طرح طرح کی تکالیف آپ کو دینے لگے، طرح طرح کی اذیتیں آپ کو دینے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، پہاڑوں کا فرشتہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کے حکم کے بغیر کوئی کام نہ کرنا۔ چنانچہ ملک الجبال عرض کرتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان کو پہاڑوں میں ملا دیتا ہوں، اور اگر آپ چاہیں تو میں ان کو حسبا، جو کہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پھینک دیتا ہوں، ان کفار کو، مشرکین کو، جو آپ کو اذیتیں اور تکلیفیں دے رہے ہیں، اور اگر چاہیں تو میں ان کو زمین میں دھنسا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے اختیارات، اتنی قوت اور صلاحیت عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ فرشتہ آ کر دیکھیے اپنی خدمات کیسے پیش کر رہا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دیکھیے، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے کہا، اے ملک الجبال، تم تو یہ باتیں کر رہے ہو کہ تم ان کو زمین میں دھنسا دو، تم ان کو یہ تکلیف دے دو، تم ان کو نیست و نابود کر دو، لیکن میں تو اس انتظار میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اس انتظار میں ہوں کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو پیدا فرمائے گا جو کلمہ طیبہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ ملک الجبال نے عرض کی، آپ تو واقعی ویسے ہی ہیں جیسے آپ کے پروردگار نے آپ کا نام رؤوف و رحیم یعنی بہت نرم اور بڑا مہربان رکھا ہے۔ اور تاریخ نے دیکھا، سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کے بیٹے کو دولت ایمان سے سرفراز فرمایا۔ بڑے بڑے کفار اور مشرکین جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن تھے، لیکن اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے ان کی نسلوں میں سے، ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ پیدا فرمائے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لے کر آئے اور خدمت اسلام کر کے اسلام میں اپنا ایک نام پیدا کیا۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم میں رؤوف الرحیم فرمایا، اور فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ حسن اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے اندر نرمی 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 پیدا فرمائی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور سنت کو اپناتے ہوئے ہمیں بھی شفقت، محبت، پیار، حسن سلوک، عفو و درگزر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آج کے ہمارے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں قدسی گئے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار